بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر، بعث اٹھا دیا، نا ہم نے، کم تمہیں، من سے، بعدی بعد، موتی موت کے، کم تمہاری، لعل تاکہ، کم تم، تشکرون تم شکر ادا کرو۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آئی تھنک آپ کافی حد تک بول بھی چکے ہوں گے کہ اس سے پہلے ہم ورس نمبر جب 55 پڑھی تھی تو اس میں یہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کتاب، پہلے انہوں نے خود ہی اس بات کی فرمائش کی کہ ہمارے پاس کچھ رولز وغیرہ ہونے چاہیے جن کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف گئے اور وہاں سے تختیاں لے کے آئے تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں، ہمیں کیسے پتا کہ آپ اللہ سے لے کے آئے ہیں، ہم بھی چلیں گے، ہم بھی دیکھیں گے اور ہم بھی لے کے آئیں گے آپ کے ساتھ۔ اور وہ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خطاب فرمایا، باقاعدہ ان سے بات کی، کلام کیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ کیا کہنے لگے، کہتے نہیں ہم نے تو اللہ کو سامنے دیکھنا ہے، ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ ہی بات کر رہے ہیں۔ تب انہوں نے اللہ پاک کے غضب کو سخت دعوت دی اور اللہ پاک کی طرف سے اچانک ایک بجلی چمکی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے سارے کیا ہو گئے، گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ اب یہ بے ہوش اس طرح نہیں تھے، لیکن یہ کہ ظاہر حقیقی موت تو نہیں ہوئی ہوگی ان کی، جو اللہ پاک نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، لیکن بظاہر وہ مر گئے تھے بالکل، ان کے جسم میں نہیں کوئی جان وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی۔ لیکن یہ دیکھ کے تو موسیٰ علیہ السلام تو گھبرا گئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے علاقے کے سب سے جو ہے ایسے قابل اور پڑھے لکھے لوگوں کو لے کے وہاں پہ گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ اگر میں نے یہ اس طرح یہاں پہ فوت ہو گئے، میں ان کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو بنی اسرائیل تو میری بات نہیں مانیں گے، وہ تو بہت زیادہ بدگمان ہوں گے، وہ کہیں کہ ہمارے بندوں کو لے کے گئے تھے اور ان کا کام تمام کر دیا، ان کو مار دیا ہے۔ تو پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ موت دینی ہے تو کسی اور وقت دے دینا، لیکن ابھی میری لاج رکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پیارے اور لاڈلے نبی تھے اللہ کے، ضد کر کے اپنے اللہ سے منواتے تھے۔ اسی طرح ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ضد کر سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ یہ چیز مجھے دے دے، مجھے چاہیے ابھی دے، مجھے اس سے دے یا اس سے بہتر دے دے۔ پیار سے، لاڈ سے، محبت سے اللہ سے تعلق بن جائے نا ہمارا، پھر ہم ہر چیز اپنے رب سے مانگ سکیں گے، لیکن ہم نے تعلق ہی نہیں بنایا ہوا۔ ہم اللہ پہ یقین اس طرح کمزوری ہے اس میں، اس لیے ہم لوگوں کو جب کسی چیز کی کمی ہوتی ہے، جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن رب کریم سے اس طریقے سے بے تکلف ہو کے جس طرح اپنی ماں سے مانگتے ہیں، اپنے ابو سے کہتے ہیں یا اپنے کسی فرینڈ بہت قریبی دوست سے کہتے ہیں، اس طرح ہم رب کریم سے نہیں مانگ پاتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مانگا اپنے رب سے، اور رب نے ان کی بات پہ کیا کیا، ان کی دعا پہ، ان جو لوگ اللہ پاک نے غصے کی وجہ سے، حالانکہ نارملی موت نہیں تھی، غصے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو ان پہ بجلی گرائی اور اس سے زلزلہ پیدا ہو گیا، سب بے ہوش ہو کر گر پڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی دوبارہ کیا کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ کر دیا۔ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ دعا میں بہت تاثیر ہے، دعا شدت سے جتنی مانگی جائے، جتنی دل سے مانگی جائے، ہم نے خود دیکھا اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں جواب دوں گا، میں تمہاری بات پوری کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کی دعا کو سنتے ہیں، اور اس کو کچھ دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بات کے وقت کے لیے مؤخر کر لیتے ہیں، کچھ میں ہمارے لیے بہتری نہیں ہوتی، کچھ قیامت میں ہمیں ملیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ضرور ہیں، اور اپنے اس کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق اس کے اوپر ہماری دعا پھر قبول ہوتی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہمیں اس بات کی یاد دلا رہی ہے کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی سی، یعنی کہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ ہمیں زندہ کیا جا سکتا ہے، اور ہٹ درمی ان کی تھی کافی زیادہ بنی اسرائیل کی، لیکن ہم ان کو زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارا اپنا حال بہت برا ہے۔ ہم لوگ خود جو ہے نا بنی اسرائیل کی جیسے بہت ساری حرکات ہیں ہماری، اور بہت سارے طریقے ہمارے ہیں، ہم اس طرح، ہمارے پاس کوئی نبی تو ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ ہمیں سامنے دکھا، لیکن آج کا انسان بھی جو ہے نا وہ دلیل کو اس طریقے سے ہی مانگتا ہے کہ بالکل سامنے ہر چیز کلیئر، اللہ کا دین، اللہ کا احکامات، اللہ کی جو قدرت ہے، ہر چیز واضح ہے، ہر چیز سامنے ہے، ہر چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن پھر بھی انسان چاہتا ہے کہ اس کو بالکل ہی سامنے ہر چیز اور زیادہ واضح ہو، کہ اسی وجہ سے تو انسان انکار کر رہا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی کافر نہ ہوتا، جتنی اللہ کی دلائل ہمارے سامنے ہیں،
جتنا واضح قرآن ہر چیز بتا رہا ہے، اس کو اگر کوئی سمجھ کے پڑھے، اس کو کوئی دھیان سے پڑھے، تو کوئی دنیا میں کافر نہ رہے، کوئی انسان جو ہے نا عمل کے بغیر نہ رہے۔ اب تک آپ نے دیکھ لی ہے اس قرآن کریم کی خوبصورتی کے 56 ورس نمبر ہے، اور یہاں تک ہم نے ماشاء اللہ سے 5 آگے والی آیات بھی پڑھ لی ہیں۔ تو کیا ہے کہ ان آیات کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کتنا خوبصورت یہ قرآن ہے، کتنے پیار سے اللہ پاک ہم سے بات کرتے ہیں، تمہارا رب، تمہارا معبود، تمہارا یا خدا، اور یہ ساری چیزیں کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے میننگ کتنے آسان ہیں، ذرا مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی مشکل آیات آئی تھی نا، اب دیکھیں کتنی آسان آیت آ گئی۔ ان مع العسر یسرا، جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے اس کے ساتھ آسانی ضرور آتی ہے، ہمیشہ مشکل اپنے ساتھ پیچھے آسانی ضرور لے کے آتی ہے۔ یہ آپ نوٹ کیجئے گا، کسی دن گھر میں کام بہت زیادہ ہو، دوسرے دن کام کم ہو جاتا ہے، کسی دن نیند بالکل پوری نہ ہو، دوسرے دن بہت موقع مل جاتا ہے سونے کا۔ یہ چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جب بھی کوئی زیادہ پریشانی کے دن ہوں تو بعد میں اتنی آسانی کے دن آ جاتے ہیں کہ وہ دن بھول ہی جاتے ہیں، پریشانی یاد ہی نہیں رہتی۔ تو کیا ہے کہ یہ جس طرح چھوٹی آیت آ گئی ہے، تو اس قرآن میں ہمیں بار بار یہ آیا کہ قرآن کریم کو پڑھنا بہت آسان ہے، بہت ہی زیادہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ ہر لفظ کو میری پیاری بہنوں سورہ بقرہ کے اختتام تک اسی انداز، اسی طریقے سے آپ ترجمہ کریں۔ میری سنانے والی بہنیں یا یاد کرنے والی ہر لیٹر کو ادا کرے، ثم پھر بعث اٹھا دیا، اب یہاں یہ زندہ کر دیا، انہوں نے ایک کہا ہے لیکن ہم کیا کریں گے، بعثنا الگ الگ کر کے کہیں گے، اٹھا دیا ہم نے۔ تو اس طرح جتنے ہم لیٹرز کو الگ کر کے پڑھیں گے نا ایک ایک کو، تو پھر بہت آسانی ہوگی۔ آپ نے فیل بھی کر لی ہوگی آسانی، لیکن ابھی سورہ بقرہ کے اختتام تک اسی پیٹرن پہ کریں گے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا ایزی، تھوڑا سے 2 لیٹرز والا ترجمہ میں بھیجا کروں گی انشاءاللہ۔ اور رمضان کی خوبصورت ساعتیں مبارک ہوں آپ سب کو۔ الحمدللہ تقریباً 7-8 روزے گزر چکے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت ٹائم ہے، لیکن گزرتا جا رہا ہے، پھسلتا جا رہا ہے ہاتھوں سے۔ جس طرح ہماری زندگی ہے کہ وہ اچانک چلتے چلتے ختم ہو جاتی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو رمضان کی پیاری ساعتیں، دل گھبرا بھی رہا ہے، پریشان بھی، کہ ہم تو بہت کچھ سوچا تھا، کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں۔ تو بس یہ کہ کوشش کریں کہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان تر رہے۔ ایک یہ آسان کام ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر، جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر، اس سے یہ کہ زبان تر رہے، ہر ٹائم درود شریف، ربی جعلنی، یہ تیسرا کلمہ، 5واں کلمہ، فرسٹ کلمہ، استغفار کا جو بھی ذکر آپ کو آتا ہے، اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہم آیا کرتے ہیں دعا کے فرسٹ اشرے میں، سیکنڈ میں، تھرڈ میں، اس میں ہم تھوڑا سا یہ ہو جاتے ہیں کہ پھر دوسری دعاؤں سے ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ساری دعائیں پڑھیں، جو جو دعائیں آتی ہیں باری باری، جب بھی کوئی جو منہ پہ چڑھے تو اس کی پوری تسبیح کر کے اس کو چھوڑ دیں۔ یا چلتے پھرتے ذکر سے بہت زیادہ ہمارا وقت قیمتی ہو سکتا ہے، دوسرا قرآن سے ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، ٹارگٹ بنا لیں کہ ہم نے اتنے قرآن کریم پڑھنے ہیں، اتنے پارے پڑھنے ہیں، اور ترجمہ، دورہ، یا کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی قرآن پاک کے ساتھ ایک لگاؤ وقت زیادہ سے زیادہ گزار سکیں، یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ باقی نفلی نمازوں کا اہتمام بھی کسی طرح کر لیں، تہجد ہو گئی، اوابین ہو گیا۔ بچوں کو جب میں نے بتایا اوابین کہتے ہیں اتنی ایزی ہے، یہ ہم کیوں نہیں پڑھتے، کہ مغرب کی نماز کے ساتھ ہی اوابین کا ٹائم ہے، 2 سے لے کے 20 رکعت، جتنی آپ آسانی سے پڑھ سکیں، 2 سے لے کے 20 تک ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز بھی سحری کے لیے، باقی دنوں میں تو ہم کبھی بھی اس طرح آدھی رات کو نہیں اٹھ پاتے، لیکن رمضان میں چونکہ ہم نے اٹھنا ہوتا ہے تو اس لیے تہجد کا خصوصی اہتمام کریں۔ 2 رکعت سے لے کے 12 رکعت تک جتنی بھی رکھتے ہیں ہم آسانی سے پڑھ سکیں وہ پڑھیں، اور دعائیں کریں، رب کریم سے مانگیں۔ مانگ تو ہم رہے نہیں ہیں، ہمیں مانگنے کا بھی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں بس خود ہی سارا کچھ ہو جائے، بس ہم نیک بہت ہیں اس لیے ہماری دعائیں خود بخود قبول ہو جائیں۔ تو بہرحال جتنا ہو سکے رب کریم کو راضی کر لیں۔ اگر اس مہینے میں ہم نے اپنے پیارے اللہ کو راضی نہیں کیا تو پھر ہم راضی نہیں کر پائیں گے، پھر ہم بعد میں ہم اپنی دنیا میں ایسے مشغول ہو جائیں گے۔ رمضان گزر جاتا ہے تو ہم لگتا ہے کہ کوئی واپس یہ نہ کچھ، واقعی ایک ماہ میں جو ہے نا مسلمان ہے، ایک دم سے عید گزرتے ہی ایک دم ساری چیزیں جو ہے نا بالکل ہی چینج ہو جاتی ہیں۔ ہر چیز تو ایسا نہیں ہوئے، اس دفعہ ایسا رمضان گزارتے ہیں کہ ساری زندگی آگے پھر اسی رمضان جیسی گزارنے کی کوشش کرے کہ رب کریم کو راضی کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔